یہ وصیتیں کرنے کے بعد میرا مولا ایک مرتبہ پھر خیمے کے باہر آیا اور قبلہ حضرت علی اصغر علیہ السلام آخری یہ وقت ہے میرے مولا حسین علیہ السلام کا، اور حضرت امام حسین نے ایک مرتبہ حضرت رباب سے کہا کہ رباب علی اصغر کہاں ہے، علی اصغر کہاں ہے؟ عرض کی مولا جھولے میں ہے۔ دوستان محترم، میں عرض کرتا ہوں، حضرت سجاد بادشاہ پوری کربلا میں لکھنے والے لکھتے ہیں کہ پوری کربلا میں یا آغوش زینب میں رہے، یا آغوش ام رباب میں رہے، یا آغوش سکینہ میں رہے، پوری کربلا میں حضرت علی اصغر یا جھولے میں رہتے سوتے یا کسی کی گود میں ہوتے۔ عاشق نے لکھا ہے یہ جو سارا سفر ہے حضرت علی اصغر کا آغوش میں ہے یا جھولے میں ہے، آغوش میں ہے یا جھولے میں ہے، یا آغوش میں ہے یا جھولے میں ہے۔ کسی عاشق نے لکھا ہے کہ حضرت علی اصغر کو زمین پر اس لیے نہیں لٹایا گیا، خاک کربلا پر اس لیے نہیں بٹایا گیا، میدان کربلا میں اس لیے نہیں رکھا گیا کہ اگر علی اصغر زمین پر آٹے جیسے اسماعیل کی ایڑیاں رگڑی تھی تو زم آ گیا تھا، اگر علی اصغر کا پاؤں رگڑا گیا تو آب کوثر آ جائے گا، آب کوثر قبلہ، آب کوثر، یہ علی اصغر اس لیے قبلہ میں عرض کرتا ہوں حضرت ام رباب اپنے خیمہ میں تشریف فرما ہے۔ حضرت ام رباب ایک مرتبہ میرے مولا نے بلند آواز سے کہا حل من ناصر ینصرنا۔ یہ قبلہ آیت یہ جو لکھنے والا راوی ہے اس نے اپنے عشق میں لکھا ہے۔ حضرت رباب اپنے خیمہ مبارکہ میں تشریف فرما ہے اور مولا نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا، کہ کون ہے جو میرا مددگار بنے۔ حضرت رباب فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت علی اصغر اپنے جھولے میں تشریف فرما ہے، جیسے ہی میرے مولا کے یہ جملے ادا ہوئے کون ہے جو میرا مددگار بنے گا۔ رباب فرماتی ہیں کہ ایک دم سے جھولا ہلا اور جھولے سے بچہ نکل کر زمین پر آ گیا، گویا کہہ رہا ہو بابا آپ کسے مدد کے لیے پکار رہے ہیں، آپ کا علی ابھی زندہ ہے، مولا علی ابھی زندہ ہے، علی اصغر ابھی زندہ ہے۔ دوستان محترم، میں نے روایت پڑھی ہے، روایت ہے قبلہ کہ حضرت علی اصغر علیہ السلام حضرت رباب کے خیمہ مبارکہ میں تشریف فرما ہیں اور جھولے میں رباب کے حضرت علی اصغر آرام فرما رہے ہیں، اور ادھر حضرت رباب سلام اللہ علیہ تعالی سر سجدے میں ہے اور رو کے عرض کر رہی ہیں کہ اے اللہ کاش میرا بھی علی اکبر ہوتا، اللہ میرا بھی کاش علی اکبر ہوتا، علی اکبر ہوتا، میرا علی اصغر ہے نا، اصغر ہے، علی اصغر ہے، کاش میرا بھی علی اکبر ہوتا۔ رباب نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں کہ کاش میرا بھی علی اکبر ہوتا۔ یہ جملے کہہ رہے ہیں، میرا وجدان کہتا ہے، یقین ہے میرا کہ ادھر یہ جملے جب حضرت علی اصغر کے کانوں میں پڑے ہوں گے تو حضرت رباب سے حضرت علی اصغر نے اپنے دل میں اپنے خیال میں قیاس میں عرض کی ہوگی اماں کیا ہوا تیرا، اگر علی اکبر نہیں ہے علی تو ہے نا، اماں علی تو ہے نا، وقت آنے دے میں اپنے بابا کا فدیہ بن کر اپنے بابا پر اس طرح جان قربان کروں گا کہ ایک مرتبہ دشمن کی بھی چیخیں نکل جائیں گی، دشمن بھی رو پڑے گا، دشمن بھی تڑپ جائے گا۔ دوستان محترم، قبلہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اصغر کو اپنے بازو پر بٹھایا ہوا ہے۔ روایت ہے قبلہ، روایت ہے راوی لکھتا ہے حضرت امام حسین کی آغوش میں حضرت علی اصغر تشریف فرما ہیں، اور ادھر ابن سعد نے شمر کو حکم دیا کہ حسین خطبے میں مصروف ہیں، حسین کا بیٹا ان کی آغوش میں ہے، ایک ایسا تیر مار کہ شاید حسین کا دل نرم ہو جائے، حسین کا دل نرم ہو جائے اور میری طرف پلٹ آئے۔ اب شمر نے تیر کھینچا، قبلہ راوی لکھتا ہے کہ جو شمر نے تیر کھینچا علی اصغر کے لیے وہ جنگوں میں گھوڑے گرانے کے کام آتا تھا۔ ظلم قبلہ، ظلم انتہا، ظلم کی انتہا۔ دوستان محترم، وہ تیر ایسے کھینچا جس کی 3 نوکیں تھیں، 3 نوکیں قبلہ آگے سے اس شکل کا تیر ہے، 3 نوکیں ہیں، اور اس تیر کو جنگوں میں یا اونٹ گرانے کے کام آتا تھا یا گھوڑے گرانے کے کام آتا تھا، لیکن علی اصغر کا اتنا گلا ادھر شمر
میں ادھر سے شمر نے تیر کھینچا، تیر کھینچتا ہے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ یہ شان ہے علی اصغر کی کہ مارنے والا بھی کانپ اٹھا، مارنے والا بھی کانپ اٹھا۔ قبلہ 3 نکیل کا تیر ہے اور دشمن شمر لانتی نے کھینچا اور جب مارنے لگا ہاتھ کانپ گیا۔ ابن سعد نے کہا او بزدل کیا ہوا؟ کہا ہوا کچھ نہیں، بڑے بڑے آئے تھے، مجھے پرواہ نہیں ہوئی، لیکن گلا چھوٹا ہے، تیر بڑا ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ ادھر سے شمر نے تیر پھینکا، ادھر سے حسین بادشاہ علیہ السلام جو آغوش حسین میں، علی اصغر آغوش حسین میں قبلہ اس طرح تشریف فرما تھے، اس طرح وہ جو لوری، جس لوری میں حضرت رباب نے خواہش کی تھی کہ اللہ کاش میرا علی اکبر ہوتا، آج میں بھی حسین کے قدموں پہ قربان کرتی، وہ لوری سنی۔ اب حسین بادشاہ کی آغوش میں علی اصغر تشریف فرما ہے، ادھر سے تین مارا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حسین پانی مانگنے گئے تھے، میں کہتا ہوں جو ہو حسین وہ مانگا نہیں کرتا، وہ مانگا نہیں، وہ عطا کیا کرتا ہے۔ اگر مانگنا تھا تو خدا کی قسم زمین کو حکم کرتے ساری آب کوثر ہو جاتی۔ نا قبلہ علی اصغر حضرت امام حسین کی آغوش میں ہے۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ جب تیر علی اصغر نے بابا کی گردن کی طرف آتے دیکھا، میرا وجدان کہتا ہے قبلہ علی اصغر نے جب تیر کو بابا کی طرف چلتے ہوئے دیکھا، گردن نیچے تھی، جب پاس آیا گردن اوپر کر کے رباب سے عرض کی اماں رباب دیکھ تیرے علی نے اپنی جان تیرے حسین پہ قربان کر دی ہے، پریشان نہیں ہونا، تمنا نہیں رکھنی کہ کاش میرا بھی علی اکبر ہوتا، میں بے شک علی اصغر ہوں لیکن کام علی اکبر سے کم نہیں کیا۔ دوستان محترم، حضرت علی اصغر علیہ السلام نبی کا یہ نواسا، نبی کا یہ بیٹا چھوٹا سا علی اصغر ہے، اور جب تیر لگا ایک دم سے ایک ہچکی لی علی اصغر نے اور خاموش ہو گئے۔ ادھر علی اصغر خاموش ہوئے، ادھر سیدہ سکینہ نے عرض کی بابا میرے بھائی نے پانی پی لیا ہے، بابا میرے بھائی نے پانی پی لیا ہے جو خاموش ہو گیا ہے، بابا میرا بھائی خاموش ہو گیا ہے۔ قبلہ حضرت امام حسین بادشاہ علیہ السلام نے علی اصغر کو اٹھایا اور حضرت رباب کی گود میں دے کر کہا اے رباب تمہیں مبارک ہو، تیری قربانی قبول ہو گئی ہے، تیری قربانی۔ قبلہ دوستان محترم، دوستان